السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ویڈیو میں پارٹ 1 میں ہم نے بتایا کہ آپ کو مزدلفہ جانا ہے اور مزدلفہ میں رات گزارنا ہے، مغرب عشاء کی نماز جمع بین الصلاتین کر کے پڑھنا ہے۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ مزدلفہ پہنچنے تک صبح ہونے کا وقت ہو جاتا ہے۔ جو لوگ بس سے جاتے ہیں، بہت ٹریفک ہوتی ہے، وہاں پہنچنے تک تو صبح ہو جاتی ہے۔ پھر بھی اگر صبح بھی ہو جائے تو آپ لوگوں کو مغرب اور عشاء کی نماز وہاں ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد وہاں سے کنکری چننا ہے۔ کنکری چننے کے بعد اگر آپ کے پاس وقت ہے، جلدی پہنچ گئے ہو، تو وہ رات سونا نہیں ہے، رات وہاں پر دعا میں گزارنا ہے۔ کنکری چننے کے بعد میں بتائی تھی آپ لوگوں کو کہ 70 کنکریاں چننا ہے احتیاطاً، کیونکہ عام طور سے اس میں کوئی چن لیتا ہے گنتی کی، جیسے 7 مارنا ہے وہ حساب سے چن لیتے ہیں۔ اب اس میں بہت ساری مینگنی نکل جاتی ہے تو کم پڑ جاتی ہے ان کو کنکری، اور مزدلفہ کی ہی کنکری چنی ہوئی جمرات کو مارنا ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس اگر بچ جائے گی تو بہتر ہے، دوسروں کو دے سکتے ہیں ہم، تو اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ 70 کنکریاں چن لو، 3 دن کی بچ جائے گی، چلے گا۔ اور اسے دھو کے پاک کر لو، پانی میں بھگو دو، دھو کے صاف کر لو، کیونکہ وہاں بکریاں چلتے رہتی ہیں اور پیشاب پخانہ کرتے رہتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ صاف کر لو اسے دھو کے، اور اس کے بعد اس کو اپنے پاس محفوظ کر لو، کسی کپڑے میں باندھ کر رکھ لو۔ اس کے بعد جب صبح ہو، فجر کی نماز ادا کر کے آپ کو مینا جانا ہے، اور مینا جاتے ساتھ ہی آپ کو اپنا سامان اپنے خیمے پر رکھو یا نہ رکھو، ڈائریکٹ جمرات پر بھی جا سکتے ہو یا خیمے پہ جا کر سامان رکھ کے سب سے بڑے شیطان کی 7 کنکریاں مارنے کے بعد واپس آؤ۔ اس کو 7 کنکری مارنے کے بعد آپ قربانی کے لیے جانا ہے۔ آپ قربانی کر سکتے ہو، اپنے ہاتھ سے کریں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ جا کے بکرا خریدو، بکری خریدو، جو آپ کو میسر ہو، دمبا، اونٹ خریدو اور اپنے ہاتھ سے ذبح کر دو۔ آپ کا احرام، آپ پر حج کی جو پابندیاں ہیں وہ اب ختم ہو گئی۔ اس کے فوراً بعد آپ بال منڈوا لو۔ جیسے ہی آپ بال منڈوا لیں گے، آپ کا حج مکمل ہو گیا، آپ کے ارکان مکمل ہو گئے۔ اب احرام کی پابندیاں آپ پر نہیں ہیں۔ اس کے فوراً بعد آپ کو طواف زیارت جا کے کر لینا ہے۔ مکہ مکرمہ جائیں، قربانی کرنے کے بعد جا کے طواف زیارت کر لیں۔ طواف زیارت اسی طریقے سے بالکل کیا جائے گا جیسے ہم پہلے طواف کیے تھے، اور جا کر 7 چکر طواف کریں گے، اور اس کے بعد واجب الطواف 2 رکعت نماز ادا کریں گے، اور پھر واپس آپ کو مینا آنا ہے، کیونکہ ابھی دوسرے دن 11 تاریخ اور 12 تاریخ کی کنکریاں آپ کو مارنا ہے۔ تو 11 تاریخ کی کنکری آپ کو صبح سویرے نہیں مارنا ہے، پہلے دن کی تو آپ سویرے مار لیے، یعنی صبح صادق کے بعد سے لے کے غروب آفتاب تک آپ کو جب ٹائم ملے جب مارنا ہے، لیکن یہاں صبح سے ہی وقت شروع ہو گیا۔ لیکن دوسرے دن آپ کو صبح نہیں مارنا ہے، دوسرے دن ظہر کی نماز کے بعد سے کنکریاں مارنا ہے، اور غروب آفتاب تک آپ کو مار سکتے ہو۔ تو دوسرے دن جو کنکری آپ ماریں گے تو سب سے پہلے چھوٹے شیطان کو ماریں گے، پھر اس کے بعد درمیانی شیطان کو ماریں گے 7 کنکری، پھر اس کے بعد بڑے شیطان کو ماریں گے۔ پھر 12 تاریخ کی صبح جب ہوگی زوال کے بعد، پھر اسی طریقے سے پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر درمیانی، پھر بڑے شیطان کو۔ اب اس کے بعد آپ مکہ اگر آنا چاہتے ہیں تو 13 تاریخ کی عصر سے پہلے اگر آپ مینا کا میدان چھوڑ دیے تو آپ مکہ جا سکتے ہیں، اور اگر عصر وہی ہو گئی، مینا کی حدود میں ہی ہو گئی، تو پھر آپ 13 تاریخ کو بھی آپ کو رکنا پڑے گا مینا میں، اور 13 تاریخ کی بھی کنکریاں آپ کو مارنا پڑے گی، اس کے بعد آپ مکہ جا سکتے ہیں۔ ایک خاص بات جو میں بتانا چاہ رہی تھی، اس سے پہلے کی ویڈیو میں نہیں بتا سکی تھی، وہ یہ کہ عورتوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے طواف زیارت کے وقت، عورت حرم کے اندر جو ہے تو پاک صاف جا سکتی ہے، لیکن اگر عورت کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا، اس کو پیریڈز وغیرہ آ گئے،
حائضہ ہو گئی ہے تو اس صورت میں حرم کے اندر نہیں جا سکتی، اور طواف زیارت کرنا واجب ہے۔ طواف زیارت کیے بغیر ہندوستان واپس نہیں آ سکتی، اپنے ملک جس ملک کی بھی ہے واپس نہیں جا سکتی جب تک طواف زیارت نہ کر لے۔ اگر عورت طواف زیارت نہیں کی اور اپنے ملک واپس آ گئی تو طواف زیارت نہ کرنے کی وجہ سے اس پر اس کا شوہر حرام ہوگا اور وہ بیوی اس کے شوہر کے لیے حرام ہے۔ یہ مسئلہ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے، اور ایسا ہو جاتا ہے اور پلین کی تاریخ آ جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ اب تو پلین کی بھی ڈیٹ آ گئی، اب ہم کو جانا ہے اور پاک نہیں ہے عورت، تو اگر وہ اس کا ایسا کچھ مسئلہ ہو گیا تو پھر شریعت یہ فتویٰ دی ہے کہ اگر ہو سکے تو دن تاریخ کو بڑھا لیا جائے، اور پھر جب اس کو پاکی ہو تو وہ طواف زیارت کر کے فوراً نکل جائے اگر ہو سکتا ہے تو۔ اور اگر کچھ کرنے سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، ڈیٹ آگے نہیں بڑھ رہی ہے پلین کی، تو پھر یہ حکم دیا گیا ہے کہ اسی حالت میں اپنے آپ کو پاک صاف کر کے باوضو جائے اور طواف زیارت کر کے اور طواف جب تک وہ طواف زیارت ایک دوسرے کے لیے حال تو اس لیے میں یہ ضروری سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بات بتا دیں، اس پر توجہ دیں، دھیان دیں، طواف زیارت کر لیں تاکہ اس طریقے سے ہم انجام دے سکیں۔ بہتر یہ ہے کہ ان مقدس مقامات پر جاؤ جہاں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جیسے مثال کے طور پر غار حرا چلے جاؤ، وہ دیکھیے، اس دن تک عبادت کیے جہاں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی دیکھو۔ اسی طریقے سے غار ثور چلے جاؤ، وہ جگہ جہاں آپ ہجرت کے وقت جا کے چھپے تھے وہ غار دیکھو جا کے، جہاں جہاں آپ کے قدم پڑے ہیں، جہاں جہاں جن جن مقامات کے پر آپ گئے تھے اور آپ وہاں جا کے دعا کیے ہیں، نماز پڑھے، ایسی جگہوں پر جاؤ، زیارت کی نیت سے جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ جس جگہ پر آپ کے قدم پڑ رہے ہیں اس جگہ شاید آج سے 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے ہوں، اور آپ کو وہ سعادت مل جائے، وہ خوش نصیبی مل جائے کہ وہی جگہ آپ کے بھی قدم پڑ جائیں۔ جا کر سب جگہ امت محمدیہ کے لیے دعا کرو۔ امت بہت لاچار اور بہت بے بس ہو گئی ہے، بہت پریشان حال ہے، اور اس پریشانی کو حاجیوں کی دعاؤں سے دور کیا جا سکتا ہے۔ حاجی جب حج کر لیتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ عرفات کے میدان سے لوٹتا ہے، جو دن حج ہوتا ہے 9 تاریخ کو، 9 ذی الحجہ کو، جب وہ مغرب کے وقت عرفات کا میدان چھوڑ کر واپس لوٹتے ہیں تو اپنے سارے گناہوں کو وہی چھوڑ کے عرفات کے میدان سے نکلتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ حاجی عرفات سے ایسا لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ سارے صغیرہ کبیرہ سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ سب سے زیادہ توبہ استغفار کرنا ہے عرفات کے میدان میں، مینا کے میدان میں بھی کرنا ہے، مزدلفہ میں بھی کرنا ہے۔ یہ سارے وہ مقامات ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے، آپ کے بعد تمام آنے والے انبیاء کرام تشریف لے گئے، آخری نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور ان مقامات پر انہوں نے جو جو دعائیں کی ہے، اگر آپ کو دعا مانگنی نہیں آتی تو یہی ایک جملہ بول دینا ہر جگہ پر کہ اے اللہ، تیرے نبیوں نے،
تیرے محبوب لوگوں نے، تیرے نیک لوگوں نے، تیرے صالحین بندے جتنے بھی ان مقامات پر آئے ہیں اور جو جو دعا کیے ہیں، اے اللہ وہ ساری دعائیں میں تجھ سے طلب کرتی ہوں، اور جن جن شرور و فتن سے انہوں نے پناہ چاہی ہے، جن جن باتوں سے، جن جن منکرات سے انہوں نے پناہ مانگی ہے تیری، اے اللہ میں تیرے مقدس نام کے ساتھ ان ساری چیزوں سے پناہ مانگتی ہوں۔ اللہ تو میری دعا ان سب کی دعاؤں کی طرح قبول فرما لے۔ نہیں اگر آتی ہے سب دعا یاد نہیں رہتی ہے تو بس مختصر سی یہ ایک دعا ضرور مانگ لو کہ اللہ ان مقدس مقامات پر جتنے بھی انبیاء کرام آ کر جو جو دعا کیے، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو دعا مانگی ہے، ہم سب کے حق میں قبول فرما، اور جن جن شرور و فتن سے ان سب نے پناہ چاہی ہے، ان تمام شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ کیونکہ دیکھو جانے والے جاتے ہیں، یاد نہیں رہتا ہے کچھ کہ کون سی دعا مانگی، تو یہ ایسی دعا ہے کہ اس میں سب آ گیا۔ جن لوگوں نے جو جو دعا مانگی ہے، ہم ان کا نام لے کے ان کے توسط سے وہ ساری دعائیں مانگ لیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، ہم جتنا خلوص کے ساتھ مانگیں گے، جتنی اچھی طریقے سے، جتنا اللہ کی یاد میں تڑپ کر مانگیں گے، اتنی اچھی دعا قبول ہوگی۔ اور بہتر یہ ہے کہ خالی اپنے لیے مت مانگے، پوری امت کا نام لے لے کر مانگے۔ دعا اصل وہی دعا ہوتی ہے جو دوسروں کے لیے مانگی جائے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تم دعا مانگتے ہو کسی دوسرے اپنے مومن بندے یا بندی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جس کے لیے دعا مانگ رہی ہے یا مانگ رہا ہے، تو وہی دعا اس سے پہلے اس کے حق میں قبول فرماؤ۔ ہم دیکھتے ہیں حدیث پاک میں جہاں جہاں بھی تذکرہ آیا ہے دعا مانگنے کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے دعا نہیں کی، بلکہ ہمیشہ اپنی امت کے لیے دعا کی۔ تو جو بھی دعا آپ لوگ بھی کریں، تو میری چھوٹی سی گزارش یہی ہے کہ آپ لوگ پوری امت کو یاد رکھیں۔ امت میں ہم بھی آ گئے، جو امت کے حق میں قبول ہوگی وہ ہم امتیوں کے لیے بھی قبول ہو گئی، ہم بھی ان امت محمدیہ میں شامل ہو گئے۔ اس لیے خاص طور سے فلسطینیوں کے لیے نام لے کر دعا کرو، غزہ کے لوگوں کے لیے دعا کرو، جتنے مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہے، آباد ہے، اور ان کو کھل کر جینے کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی ہے، مسجدوں کو آباد نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، سب کے لیے یہ دعا کرو کہ اللہ تمام مساجد، تمام خانقاہیں، تمام مزار، تمام مدارس، جتنے بھی دین کی نسبت سے جڑے ہوئے ہیں، سب کی تو غیب سے حفاظت فرما، اور سب جگہ پڑھنے پڑھانے والوں کو تو قبول فرما، اور سب کی نیتوں میں خلوص پیدا فرما۔ یہ سب دعا آپ لوگوں کو مانگنا ہے۔ آپ ایسے مقدس مقام پر جا رہے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں تو ہی لوگ جا سکتے ہیں، ہر کوئی خود سے نہیں جا سکتا۔ جب اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے تبھی اس در پر جاتے ہیں لوگ۔ تو بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہیں حاجی جو جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے حج کو قبول فرمائے، اور سارے ارکان خیر عافیت کے ساتھ آپ لوگوں کے پایہ تکمیل تک پہنچا دے، اور صحیح صحیح ہر رکن ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی غلطی سے، ہر قسم کی خرابی سے، ہر قسم کے نقص سے آپ کے حج کو پاک اور صاف فرما دے، اور آپ کی ساری دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے، ساری امت کی طرف سے بھی قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ فاعتبروا یا اولی الابصار وما علینا الا البلاغ۔